ارم فاطمہ کی جانب سے اور اپنے دا رائزنگ حسینیت یوٹیوب چینل کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی یہ مجلس جس کا عنوان ہے مجلس ترحیم بسلسلہ ایثار ثواب مرحوم جناب افتخار حسین خان صاحب ابن مرحوم جناب اسرار حسین خان صاحب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تھوڑا نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہے۔ ہمارے ارشاد صاحب کو جو کہ دبئی سے سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جناب اصغر مہندی صاحب ککرول بھی مظفر نگر سے مرثیہ خانی کے فرائض انجام دیں گے، اور آج کی مجلس کو انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا قاضی سید محمد عسکری صاحب جو کہ نئی دہلی میں مقیم ہیں وہاں سے۔ اور اس کے بعد نوحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں استاد جناب ارشاد حسین صاحب دہلی سے نوحہ خوانی کریں گے، اور میں آپ کی خدمت میں ایک نوحہ پیش کروں گا۔ تو آئیے آج کی اس مجلس کی شروعات ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ آئیے ہم سب شریک ہوں اس سارے ثواب میں، اور مرحوم کے درجات کو بلندی کی دعاؤں کے ساتھ سورہ فاتحہ سے میں اس مجلس کا آغاز کر رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے حضرات، میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، بانی مجلس محترمہ رضیہ خان فرمان علی خان اور ارم فاطمہ کی جانب سے، اور اپنے دا رائزنگ حسینیت یوٹیوب چینل کی جانب سے، کہ آج کے اثار ثواب کی مجلس مرحوم جناب افتخار حسین خان صاحب ابن مرحوم جناب اسرار حسین خان صاحب کے اثار ثواب کی مجلس ہے۔ میری آپ سبھی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر مرحوم کے روح کو آپ بخش دیں تاکہ ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرے۔ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آئیے مجلس کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ میں گزار ہوں محترم جناب ارشاد احمد صاحب سے، جو اس وقت دبئی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے دنیا کے بہت ہی مشہور و معروف صاحب بیعت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آج بھی وہ ہماری اشارے ثواب کی مجلس میں سوسخانی سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں گے۔ بآواز بلند شلوات جناب ارشاد صاحب دبئی سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ۔ اے خدا تجھ کو ہی
زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی، تیری جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا سارے خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی، نعرہ سلوات۔ اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا زین العبا ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین العبا ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگا یوں زاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، ہر شہ کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی،
نالمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے طاس میں جرار، نہ اکبر باقی ہے، فقط صفت نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں عشق بہانے کے لیے، ہاں شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، بھوک اور پیاس میں غش کھاتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، ہاں بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دے لا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو زندہ رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقرب کٹ گئے، سلوات تو یہ تھے محترم جناب ارشاد احمد صاحب. میں گزار ہوں سامعین سے کہ بابات بلند صلوات پڑھ کے آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور مجلس کو ایک توانائی بخشیں. بابات بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں بھی دیکھ پا رہا ہوں کہ جناب اصغر مہندی صاحب ابھی تھوڑا سا نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہے،
ایک سوز میں آپ کے سامنے پیش کروں. اس بیچ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، ورنہ تو میں حاضر ہوں مرچہ کھانے کے لیے. ایک بار اور درود بھیجیں آپ محمد و آل محمد پہ. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لہد میں جب کہ سونا ہوگا آغوش لہد میں جب کہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیا جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا آغوش لہد میں. صلوات. ہمارے آج کے ذاکر اہل بیت محترم جناب سید عسکری صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنے رائزنگ حسینیت یوٹیوب چینل کی جانب سے اور بانی مجلس کی جانب سے آپ کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں. اور آئیے ایک مطلع اور چند اشعار اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے سوز خانی کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بآباد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. لہد میں سامنے جب دفتر حساب آیا لہد میں سامنے جب دفتر حساب آیا ارے گناہ دے یہ سارے ثواب کی وجہ سے اسی کا سلام میں پیش کر رہا ہوں. لہد میں سامنے جب دفتر حساب آیا ارے گناہ دیکھ کر کیا کیا مجھے حجاب آیا لہد میں سامنے اور زمین کا زور چلا بھی ذرا بھی وقت زمین کا زور چلا
ذرا بھی نہ میرے وقت فشا صدا یہ آئی کہ غلام ابو ترا جب ڈاکٹر حساب فاتحہ بسم اللہ مرچے کے چند بند پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کون بتلائے زمانے کی طبیعت کیا ہے کون بتلائے زمانے کی طبیعت کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں وفا اور شرافت کیا ہے اور کس کو سمجھاؤں کہ اسلام کی عظمت کیا ہے جب مسلمان یہ پوچھے کہ عدالت کیا ہے جب مسلمان یہ پوچھے کہ عدالت کیا ہے عدل باری سے مسلمان جو غافل ہو جائے اور ظلم کے اس طرح نہ اسلام میں داخل ہو جائے کون بتلائے زمانے کی طبیعت کیا ہے ہم نے مذہب میں بھی یہ طرف قیامت دیکھی ہر مسلمان کی بدلی ہوئی فطرت دیکھی اور مٹتے سرکار دو عالم کی شریعت دیکھی اور لٹتے درباروں میں اسلام کی عزت دیکھی لٹتے درباروں میں اسلام کی عزت دیکھی بطور خاص ملاحظہ کریں کیوں نہ پھر رشتہ اخلاص محبت ٹوٹے کیوں نہ پھر رشتہ اخلاص و محبت ٹوٹے جب نبی شادی پہ مسجد میں قیامت ٹوٹے اور ایسے اسلام کی دنیا میں حقیقت کیا ہے اور جس میں مسلم کو نہ معلوم ہو عصمت کیا ہے اور خاک وہ سمجھیں گے اولاد کی عزت کیا ہے جن کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ رسالت کیا ہے جن کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ رسالت کیا ہے کلمہ پڑھتے تھے جو ارے بھائی کلمہ پڑھتے تھے جو
دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اٹھے وہ آل پیغمبر کو ستانے کے لیے، اٹھے وہ آل پیغمبر کو ستانے کے لیے۔ بعد سرکار یہ اسلام کا نقشہ بدلا، منقلب ہو گیا مکہ تو مدینہ بدلا، جو بھی تھا احمد مرسل کا طریقہ بدلا، اور ذکر کیا غیروں کا کردار صحابہ بدلا، ذکر کیا غیروں کا کردار صحابہ بدلا، اور کل جہاں آتے تھے، ارے بھائی کل جہاں آتے تھے نالین اٹھانے کے لیے، اور آگ لائے ہیں اسی گھر کو جلانے کے لیے، آگ لائے ہیں اسی گھر کو جلانے کے۔ ارے بنت مرسل کی تھی فریاد ذرا ہوش میں آؤ، بعد مرنے کے دل مرسل اعظم نہ دکھاؤ، اس میں اولاد پیغمبر کے ہے گھر کو نہ جلاؤ، ارے تم صحابہ ہو تو آسو آثار نبوت نہ مٹاؤ، تم صحابہ ہو تو آثار نبوت نہ مٹاؤ، منزل وحی کو گر آگ لگاؤ گے تو، منزل وحی کو گر آگ لگاؤ گے تم، ہے یقین مجھ کو کہ قرآن بھی جلاؤ گے تم، کون بتلائے، باواد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میں گزار ہوں محترم جناب اصغر مہندی صاحب اور ان کے ہمنوا جو ککرولی مظفر نگر سے آج کی اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، مرثیے کے مخصوص بند آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ پیش کریں اور مجلس کا سلسلہ آگے بڑھائے۔ محترم جناب اصغر مہندی صاحب اور ان کے ہمنوا ککرولی مظفر نگر سے، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ حضور۔ اپنے ایک جام پا نازا ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے تیری کیا بتلا دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہا نو سا
مجھے لگتا ہے کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے، ان کو بڑی مشکل سے انہوں نے جوائن کیا تھا، اور لگتا ہے کہ وہ پھر نیٹ ورک کیونکہ ریموٹ ایریا میں ہے. معذرت کے ساتھ گزارش گزار ہوں اب عالی جناب قاضی سید محمد عسکری صاحب سے کہ وہ آج کے اس مجلس کو خطاب فرمائیں. اِرشاد ثواب کے مجلس ہے. میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام محمد الباقر عليه السلام لما ولدت فاطمة سلام الله عليها أنزل أوحى الله عز وجل إلى ملك فانطلق به لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسماها فاطمة ثم قال فتمتك بالعلم. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ سرائے مرحوم افتخار حسین خان ابن جناب اسرار حسین خان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهله. عزیزان گرامی، اسلام منظم اور سسٹم و نظام کے تابع دین ہے. ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز کے لیے خاص اصول و قانون معین کیا گیا ہے. اگر کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں جائے گا تو نہ کوئی جنت میں بلا وجہ جائے گا نہ کوئی جہنم میں بلا سبب جائے گا. جہنم میں جانے کا بھی ایک سبب ہے، جنت میں جانے کا بھی ایک ریزن ہے. اسلام نہ بلا وجہ کسی کو اٹھاتا ہے نہ بلا وجہ کسی کو گراتا ہے. فضیلت، برتری
بلندی، سرافرازی اسلامی نقطہ نظر سے بلا سبب اور بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو برتری ملتی ہے، اگر کسی کو فضیلت ملتی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ اسباب نہا ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں فضیلت و برتری کے لیے 4-5 معیار نظر آتے ہیں۔ ایک معیار ایمان ہے۔ اسلام میں اگر کسی کو برتری دی گئی ہے، کسی کو فضیلت ملی ہے، کسی کو رفعت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا سبب ایمان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ نے بلند کیا ہے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ دوسرا سبب، دوسرا معیار علم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ہی میں ہے، اسی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان افراد کو جو ایمان لائے ہیں، اور ان افراد کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو صاحبان علم ہیں۔ درجات، بے شک بے شک بے شک، معمولی رتبہ نہیں ان کا بڑھتا ہے، کئی درجہ ان کو دوسروں پر فضیلت اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا سبب جو قرآن فضیلت و برتری کا بیان کر رہا ہے وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن میں ارشاد ہوتا کہ بے شک اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم و معزز وہ افراد ہیں جو تم میں سب سے زیادہ باتقوا ہیں۔ چوتھا سبب جو قرآن بیان کرتا ہے وہ راہ خدا میں جہاد ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو، گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ عزیزو، جو معیار اسلام نے قرار دیا، اسلام میں فضیلت و برتری کا معیار نہ قوم و قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ دولت ہے، نہ عہدہ و منصب ہے، نہ اقتدار اور کرسی ہے۔ فضیلت کا معیار ایمان ہے، فضیلت کا معیار علم ہے، فضیلت کا معیار تقوی ہے، فضیلت کا معیار راہ خدا میں جہاد ہے، فضیلت کا معیار خدمت خلق خدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بعض افراد اس معیار کو نہ مانتے ہوں، ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی نگاہ میں برتری کا معیار ایمان نہیں ہو، صرف ایمان کے قائل نہیں، ایمان والوں کو وہ اصلاً افضل اور بافضیلت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہتوں کی نگاہ میں تقوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاد راہ خدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ایک معیار ایسا ہے جسے اسلام نے پیش کیا، دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے پیرو، حتیٰ وہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ہر انسان کم سے کم اس دور میں اس فضیلت کا قائل ہے، اس معیار کا قائل ہے، وہ ہے معیار علم۔ اسلام نے بھی علم کو فضیلت کے لیے معیار قرار دیا، آج دنیا بھی علم کو بہرحال فضیلت کے لیے معیار مانتی ہے۔ حتیٰ وہ افراد جو خود زیور علم سے آراستہ نہیں ہو سکے، جنہیں علم حاصل کرنے کا موقع یا توفیق نہ مل سکی، آج وہ بھی علم کے مدعا ہیں، آج وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی کوشش میں رہتے ہیں کہ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی اولاد ہی زیور علم سے آراستہ ہو جائے، ان کے بچے ہی زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ تو عزیزو، علم فضیلت کا وہ معیار ہے جس سے ہر قوم تسلیم کرتی ہے۔ بے شک۔ دیکھیے، وہ افراد جو صاحبان علم ہیں انہیں ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کچھ وہ صاحبان علم ہیں جن کے پاس مقید علم ہے، عالم ہیں مگر مقید علم کے، اور کچھ وہ ہیں جو مطلق علم کے عالم ہیں۔ ممکن ہے ایک انسان فقہ کا عالم ہو، سائنس نہ جانتا ہو،
ممکن ہے کہ انسان سائنس کا بہت بڑا دانشور ہو، فقہ سے آشنا نہ ہو. کوئی یہ جو ہے کیمسٹری کا عالم ہے، کوئی فزکس کا عالم ہے، کوئی میتھ کا عالم ہے، کوئی منطق کا عالم ہے، کوئی فلسفے کا عالم ہے، کوئی فقہ و حدیث کا عالم ہے، کوئی یہ جو ہے رجال کا عالم ہے. تو جتنے ہیں سب مقید علم کے عالم ہیں. دنیا میں ڈھونڈیے کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جس کے پاس سارے علوم اکٹھا ہو گئے. ایک ایسا انسان ہو جس سے فقہ بھی آتی ہو، حدیث بھی جانتا ہو، نحو البلاغہ کا بھی ماہر ہو، قرآن کا بھی ایکسپرٹ ہو، فزکس میں بھی دسترس رکھتا ہو، کیمسٹری، میتھ، جتنے بھی علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں سب پر اسے تسلط اور مہارت حاصل ہو. بڑے بڑے دانشور موجود ہیں. آئنسٹائن بہت بڑا دانشور تھا مگر اپنی فیلڈ کا تھا، علم فقہ نہیں جانتا تھا، علم فلسفہ نہیں جانتا تھا، علم منطق سے آشنا نہیں تھا. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی بہت بڑے عالم ہیں لیکن فقہ و حدیث کے عالم ہیں. کیمسٹری اور فزکس وغیرہ کے میدان میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو جتنے بھی آپ کو عالم نظر آتے ہیں، دانشور نظر آتے ہیں، سب مقید علم کے عالم. اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو مطلق علم کا عالم ہو، یعنی ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو، علم کا کوئی ایسا شعبہ نہ ہو جس میں اسے مہارت حاصل نہ ہو، کتنا وہ محترم ہوگا. بھئی اگر کوئی اگر سائنس میں مہارت رکھتا ہے ہم اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہے میڈیکل سائنس کا کوئی ایکسپرٹ ہے ہم اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انجینئرنگ کا کوئی ایکسپرٹ ہے ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فقہ کا کوئی ماہر ہے، حدیث کا کوئی ماہر ہے، ہم اسے برتر سمجھتے ہیں، فضیلت کے قائل ہیں نا. لیکن اب اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جو تمام علوم میں مہارت رکھتی ہو، اس کا کتنا احترام کریں گے، اسے کتنا عظیم درجہ دیں گے، اس کی فضیلت کے کتنے قائل ہوں گے ہم. کیا ہے کوئی ایسی شخصیت؟ ہاں ہے. ایک شخصیت ہے جو علم مطلق میں مہارت ہے، جس کے پاس، جو قید علم سے آزاد ہے، جس کا علم مقید نہیں ہے کسی خاص شعبے سے. چنانچہ اس شخصیت کا تعارف امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان لفظوں میں فرماتے ہیں: لما ولدت فاطمہ، جس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے، اوحى اللہ عز وجل الی ملک، تو اللہ عز وجل نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی. فانطلق به لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وحی جو اللہ نے فرشتے کی طرف کی تھی وہ وحی پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوئی. جب وحی زبان پیغمبر پہ جاری ہوئی تو اس نے یہ شکل اختیار کر لی، فسماہا فاطمہ. جب وحی الہی زبان پیغمبر سے جاری ہوئی تو حضور اکرم نے اپنی اس نومولود بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. ثم قال فتمتک بالعلم، جب وحی الہی کے اشارے سے رسول خدا نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو پروردگار نے جناب فاطمہ کو خطاب کر کے کہا کہ فاطمہ، میں نے تمہیں قید علم سے آزاد کر دیا ہے، اب تمہارا علم مقید نہیں ہے، تم وہ عالمہ نہیں ہو جو کسی خاص شعبے کی عالم ہو. تمہارے پاس علم فقہ بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، علم تفسیر بھی ہے، علم رجال بھی ہے، علم منطق بھی ہے، علم فلسفہ بھی ہے، تمہارے پاس کیمسٹری کا بھی علم ہے، فزکس کا بھی علم ہے، سائنس کا بھی. کوئی شعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ جو ذات فاطمہ میں موجود نہ ہو. علم باعث فضیلت ہے، ساری اقوام اسے مانتی ہیں. کسی کے پاس اگر مقید علم ہو وہ بھی لائق احترام. چرسد ایسی ہستی ہو جو مطلق علم کی مالک ہو. کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے صدیقہ طاہرہ کے علم کا. اس لیول کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے
ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ عزیزو، قرآن مجید کہانی کی کتاب نہیں ہے، مگر قرآن میں کہانیاں ہیں، وہ بھی ایک دو نہیں، 1200 کہانیاں ہیں قرآن مجید میں۔ قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، قرآن نہ اقتصادیات و معیشت کی کتاب ہے، قرآن نہ کہانی کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ خود قرآن اپنا تعارف کراتا ہے، ہدن للناس، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ لیکن عزیزو، اسی قرآن میں 1200 کہانیاں بھی ہیں، تو سوال تو ہوگا نا کہ جو کتاب کہانی کی ہے ہی نہیں، اس میں کہانی کیوں بیان ہو رہی ہے؟ عزیزو، کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہانی ہے جو ہماری مائیں عام طور سے اپنے بچوں کو سناتی ہیں۔ کس لیے سناتی ہیں؟ بچوں کو سلانے کے لیے۔ مائیں کہانی سناتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے۔ قرآن کہانی سناتا ہے قوموں کو جگانے کے لیے، سبحان اللہ، قوموں کو سبحان بیدار کرنے کے لیے۔ قرآن کہانی سنانے کے لیے، سلانے کے لیے بیان نہیں کر رہا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کہانی سنا رہا ہے، ہدایت کے لیے سنا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں ہدہد کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ میں چند جملے اختصار کے ساتھ اس کہانی کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا علم کس معیار کا تھا، کس پایے کا علم تھا۔ عام طور سے جناب فاطمہ کے اس پہلو کو کمتر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ 18 برس کی عمر، کیا معیار، کیا پایا ہے، پایا یہ علم فاطمہ کیا ہے۔ ہدہد کی کہانی جو قرآن مجید میں ہے، خب جناب سلیمان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی حکومت، ہوا بھی ان کے قبضے میں تھی جناب سلیمان۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک کوئی یہ باور کرنے کو تیار نہ تھا کہ پرندے بھی بولنا جانتے ہیں۔ اپنی باتوں کو لفظوں کے ذریعے سے پرندے سمجھا سکتے ہیں، یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ البتہ یہ 100 سال کے اندر کی بات ہے کہ سائنس اپنے تجربات کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچی کہ جیسے انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے، ویسے ہی پرندوں میں بھی بولنے کی صلاحیت، ان کی بھی زبان ہے، وہ بھی بولتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں نہ آنا اس زبان کے، اس کے بولنے کی صلاحیت کا انکار کر دیا جائے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ فرض کیے کہ انسان آتا ہے، اسپینش میں آ کر کے ہمارے درمیان بات کرنے لگتا ہے، اپنی باتیں اسپینش میں بیان کر رہا ہے، فرینچ میں اپنی باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ ہم فرینچ نہیں جانتے، انگلش نہیں جانتے، اس کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بولنا نہیں آتا؟ اسے بولنا آتا ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت ہے، اس کی زبان سمجھنے کی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان آ جائے جو اس کی زبان کو سمجھتا ہو، ہم پرندوں کی زبان اگر نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں۔ آج سائنس نے 100 سال کے اندر کی بات ہے کہ سائنس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں پرندے بھی بولتے ہیں، ان میں بولنے کی صلاحیت ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ پرندے بھی بولتے ہیں، پرندوں کے پاس بھی بولنے کی صلاحیت موجود ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پرندے بولتے ہیں، ایسے انسان کا بھی تعارف کرا دیا جو پرندوں کی زبان کو سمجھتا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، اور جناب سلیمان نے کہا اے لوگو، اللہ نے مجھے پرندوں کی زبان سکھا دی ہے۔ تو پرندے بولتے بھی ہیں، پرندوں کی زبان سمجھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ خوب جناب سلیمان کا عرض کیا ہے کہ حکومت ہر چیز پر ہے، حاکم ہیں،
قرآن اور اسلام کی نظر میں حاکم کے فرائض میں سے ایک فریضہ حاکم کا یہ ہے کہ اپنی رعایا کی خبر رکھے. بے خبر حاکم نہیں ہوتا ہے. حاکم وہ نہیں ہے جو صرف اپنے من کی بات دوسروں کو سنائے. حاکم وہ ہے جو رعایا کے من کی بات کو سنے, یہ جانے کہ رعایا کس حال میں رہ رہی ہے. جناب سلیمان کا شیوا یہ تھا کہ اپنی حکومت کے میں شامل اراکین ان کا جائزہ لیا کرتے تھے, ان کی خبر رکھتے تھے, خبر گیری کرتے تھے, کون کہاں ہے, کس حال میں ہے. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, سب کی خبر لینے کے بعد پرندوں کی خبر لینے آئے. دیکھا پرندوں میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ موجود نہیں, ڈیوٹی پہ حاضر نہیں, غائب ہے. اب یہ غیر حاضری کے دو اسباب ہو سکتے ہیں, یا تو سرکشی ہے, نافرمانی ہے, اور یا کوئی معقول عذر ہے اس غیر حاضری کے لیے. اگر سرکشی ہے تو لائق سزا ہے, اور اگر کوئی معقول عذر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف سزا کا اہل نہ ہو بلکہ انعام کا بھی حقدار ہو. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جب جناب سلیمان نے خبر لی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ قَالَ مَا لِي لَمْ أَرَ الْهُدْهُدْ, تو جناب سلیمان نے کہا ہدہد مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ ام کان من الغائبین, کوئی عذر اس کے پاس ہے یا سرکشی کے بنا پر غائب ہے, غیر حاضر ہے اپنی ڈیوٹی سے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, اگر اس نے سرکشی کی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا, حتیٰ وہ سزا موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اسے ذبح کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, لیکن اگر کوئی معقول عذر لے کر کے وہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سزا کا حقدار نہ ہوگا. یہ جملہ اب اس جناب سلیمان کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ خبر ہدہد تک پہنچ گئی. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, قرآن کہتا ہے کہ فوراً ہدہد سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو گیا, اور حاضر ہونے کے بعد کہا قَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, میں وہ خبر لے کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے. جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین, میں ملک سبا سے آ رہا ہوں اور ایک یقینی خبر, اہم خبر لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. کیا خبر ہے؟ کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں نے ملک سبا میں یہ دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے. وہاں کی ملکہ, وہاں کی حاکم, وہاں کی فرمانروا خاتون ایک عورت ہے. اوتیت من کل شیء, ایک ایسی خاتون حکمراں ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہے. رعایا اس کی مطیع و فرما بردار ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے حسن انتظام پایا جاتا ہے, کیونکہ رعایا تو تبھی خوش ہوگی جب حاکم حسن انتظام کا مالک ہو. حسن انتظام اس کے اندر پایا جاتا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس خاتون ملکہ کے پاس بہت بڑا تخت بھی موجود ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, دیکھیے پرندوں کے پاس صرف بولنے ہی کی صلاحیت نہیں ہے, فہم و شعور بھی ہے, اچھائی اور برائی میں تمیز دینے کی صلاحیت بھی ہے. یہاں پر ہدہد کہتا ہے کہ میں نے وہاں جو حالات دیکھے, ایک عورت وہاں کی حکمراں ہے, حسن انتظام ہے, حسن تدبیر ہے, اس کے پاس ہر چیز موجود ہے, مگر ایک عیب یہ ہے کہ ملکہ اور اس کی قوم والے اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. جانور ہے مگر اسے بھی پتا ہے کہ لائق عبادت اور لائق اطاعت اللہ ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یسجدون للہ من دون, یسجدون للشمس من دون اللہ, کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ شیطان کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں. زین الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے اس برے عمل کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیا ہے. فصدہم عن السبیل, شیطان نے اسے راہ حق, اس قوم کو راہ حق سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون, پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے.
परिंदा है, मैं वो भी समझ गया कि अगर खुदा को छोड़ करके गैर खुदा गैरुल्लाह की परस्तिश की जा रही है, ये शैतानी अमल है। वो इंसान कैसे थे जो इस बात को समझ न सके? एक परिंदा समझ गया, उसको शऊर है। ला यस्जुदूना लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुख्फूना व मा तुअलिनून। वो उस खुदा को सजदा नहीं करते हैं जिसमें ये सलाहियत पाई जाती है, ये ताकत व तवानाई पाई जाती है कि जमीन और आसमान में छुपे हुए असरार को भी वो अया कर सकता है। जो तुम छुपा के काम अंजाम देते हो, जो चीजें तुम छुपाते हो वो उसे भी जानता है, और जिन चीजों को तुम आश्कार करते हो वो उन्हें भी जानता है। ये खबर सुनने के बाद जनाब सुलेमान कहते हैं सनंजुर, मैं देखूंगा कि तुम कितना सच बोल, असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन, तुम्हारी खबर कितनी सच्ची है, मैं तहकीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे हो। उसके बाद जनाब सुलेमान ने एक खत लिख करके हुदहुद को दिया कि तुम ले जा करके उसको मलका, वहां की मलिका को दो पहुंचाओ। उसके बाद देखो कि वो लोग क्या कहते हैं। खत आया, मलका जिसका नाम ये जो है बिल्कीस है, मलका ने अपने मुशीरों को, दरबारियों को, हवारियों को इकट्ठा किया और बताया कि ऐसा ऐसा खत एक ऐसे ऐसे शख्स की तरफ से आया है। अलबत्ता उसने खत का आगाज अल्लाह के नाम से किया है, और वो भी अल्लाह की सिफत के साथ कि वो रहमान और रहीम खुदा है। उन्होंने हमें इस बात की दावत दी है कि हम सरकशी को छोड़ दें। उन्होंने हमें इस बात की तरफ बुलाया है कि हम गैरुल्लाह के परस्तिश को छोड़ करके अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाएं, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तुम लोगों को, तो उन लोगों ने पहले तो उनके हवारियों ने कहा कि हम ताकत वाले हैं, मुकाबला कर लेंगे, सुलेमान का घबराने की बात नहीं है। बिल्किस ने कहा नहीं, जंग और खुरेजी में कुछ रखा नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमें परखना चाहिए, देखना चाहिए हर इक़दाम से पहले कि वाक़ईन वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या सिर्फ हमारे मुल्क के कुदरती ज़खायर पर उनकी नज़र है, दौलत पे कब्जा करना चाहते हैं। आजमाइश के लिए बिल्किस ने कुछ मालो ज़र बतौर तोहफा सुलेमान की बारगाह में भेजा कि अगर वो नबी खुदा है वाक़ईन तो सीमो ज़र उन्हें मरऊब न कर सकेगा। चुनांचे जब ये हदिया तोहफा लेकर के उनके अफराद आए हैं जनाब सुलेमान की बारगाह में, जनाब सुलेमान ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे मालो ज़र के जरिए खरीदना चाहते हो? जो तुम ले करके आए हो मेरे परवरदिगार ने मुझे इससे कहीं ज्यादा नवाजा। सुभान अल्लाह। हमारा तुमसे सिर्फ एक तकाजा है, न हमें तुम्हारी दौलत चाहिए, न हमें तुम्हारा मुल्क चाहिए, न हमें तुम्हारा इख्तिदार चाहिए, न हमें तुम्हारी कुर्सी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दावत इस बात की दे रहे हैं कि अल्लाह जल्ला शानो के हुजूर में सरे तस्लीम खम कर दो। मलका सबा आने के लिए तैयार हो गई है। उस वक्त जनाब सुलेमान ये चाहते हैं कि सबा की मलका के आने से पहले उसका वो अजीम तख्त जनाब सुलेमान के दारुल खिलाफा यानी जो है ये जो है फिलिस्तीन में आ जाए। जनाब सुलेमान फिलिस्तीन में रह रहे थे, बिल्किस मुल्क के सबा में तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है। जनाब सुलेमान अपने दरबारियों से खिताब करके कहते, क़ाला या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। इससे पहले कोई इस्लाम कबूल करके हमारे पास हाजिर हो जाएं, तुम में से कौन ऐसा है जो उनके तख्त को हमारे दरबार में हाजिर कर दे? क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्न, तो जिन्नों में से ताल्लुक रखने वाले एक देव ने कहा, अना आती का बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इससे पहले कि आप अपनी जगह से खड़े हों मैं तख्त को लाके हाजिर कर दूंगा। फिर कुरान कहता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, वो शख्स जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था। समंदर और कतरे की जो निस्बत है वही निस्बत इनके इल्म की किताब से थी, थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा, अना आती कबिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक,
میں پلک جھپکنے سے پہلے ان کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ البتہ صرف دعویٰ نہیں کیا، حاضر کر بھی دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا، جب سلیمان نے تخت کو اپنی نگاہوں کے سامنے حاضر دیکھا، قال هذا من فضل ربی، یہ میرے فضل رب کا پروردگار ہے، تو اس نے ایسی طاقت اور صلاحیت ہمیں عطا کی۔ یہ صلاحیت، یہ فضیلت، یہ برتری اللہ نے کس لیے دی ہے؟ لیبلوانی اشکر ام اکفر، میرا پروردگار مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں نعمتوں کو پا کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت اختیار کرتا ہوں۔ عزیزو، دولت عزت ہے، نہ غربت ذلت ہے، نہ حکومت عزت ہے، نہ محکومیت ذلت ہے، دونوں امتحان۔ کبھی اللہ دولت دے کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی دولت چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ عزت سے امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ ذلت کے ذریعے سے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ نہ عزت کے ماحول میں مغرور ہو جانا چاہیے اور نہ ذلت سے دوچار ہونے کی صورت میں اپنا حوصلہ کھو بیٹھنا چاہیے، دونوں امتحان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آزمانا چاہے لیبلوانی۔ اور جہاں تک شکر کی بات ہے، من شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور اگر کوئی کفران نعمت اختیار کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، نعمتیں مل جانے کے بعد اس کا شکر نہیں ادا کرتا، تو اپنا نقصان کرے گا۔ ہمارا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کریم ہے۔ عزیزو، قرآن مجید میں 2 مقامات پر علم کتاب کا تذکرہ ہے۔ موضوع یاد رہے، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مبلغ علم، معیار علم سمجھنا، کس پائے کا علم تھا صدیقہ طاہرہ کا، موضوع ہمارا یہ ہے۔ 2 مقامات پر قرآن مجید میں علم کتاب کا تذکرہ، ایک تو یہ مقام جو میں نے ابھی عرض کیا، یہاں پر کتاب کا تھوڑا سا علم، اور دوسری آیت میں کتاب کے پورے علم کا تذکرہ ہے۔ 2 اشخاص کا تذکرہ ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اور دوسرے مقام پر اس شخص کا ذکر ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کتاب کے تھوڑے سے علم کا کرشمہ تو دیکھا نا آپ نے ابھی، کتاب کے تھوڑے سے علم کا اثر یہ تھا، 2000 کلومیٹر سے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا اتنا بڑا تخت حاضر کر دیا اس نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، اس میں تو اتنا پاور تھا۔ عزیزو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اس کے پاس کتنا پاور ہوگا۔ تھوڑے سے کتاب کے تھوڑے سے علم کا اثر یہ تھا کہ 2000 کلومیٹر دوری سے پلک جھپکتے تخت حاضر کر دیا۔ کوئی تعجب اگر نہیں ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے تو تعجب کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، تعجب اگر کرنا ہے تو تعجب کا مقام یہ ہے، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اسے تو اس نبی کا وسیع اور جانشین تسلیم کر لیا گیا، لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس ہستی کو نبی کا جانشین تا قبول کرنے میں بہتوں کو تحمل ہے، اسے وسیع قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے؟ پوری کتاب کی قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا۔ جب سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے تو کفار قریش نے انکار کر دیا کہ آپ نبی نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ مختلف بہانے تھے ان کے پاس، بہرحال کہنے لگے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تم اگر ہماری نبوت میں شک کرتے ہو، ہماری صداقت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ ہمارا گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔
اب کتاب کا تھوڑا سا علم نہیں، صلی اللہ محمد وآل محمد، تھوڑا سا علم نہیں، علم الکتاب، پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے وہ ہمارا گواہ۔ بے شک بے اب شک، ظاہر سے بات شخصیت سے لوگ آشنا رہے ہوں گے، واقف رہے ہوں گے وہ کون ہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں اور نہیں پہچان کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ابو سعید خدری اس ابہام کو دور کرنے کے لیے رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا جو سورہ نمل میں ہے، یہ ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں ذاکا وسیع و اخی سلیمان، وہ میرے بھائی سلیمان کا وسیع اور جانشین ہے، آصف برخیا، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا۔ کہا تو یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ حضور نے فرمایا ذاکا اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرا سبحان بھائی اللہ علی ہے سبحان اللہ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو مولا کائنات کے علم کا پایہ سمجھ میں آیا؟ آصف برخیہ وہ جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم، علی وہ جن کے پاس پوری کتاب کا سارا علم جس کے پاس موجود ہے۔ جب پیغمبر اکرم کی رحلت کا وقت قریب آیا ہے، حضور نے مولا کائنات کو قریب بلایا، اپنا دہن علی کے کان کے پاس لے گئے، کچھ کہا، کچھ بتایا، کچھ سکھایا جو دوسرے نہ سن سکے۔ جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا، رحلت پیغمبر کے بعد لوگوں نے پوچھا علی پیغمبر نے تم سے کیا کان میں کہا تھا؟ مولا فرماتے ہیں میرے نبی نے، اللہ کے حبیب نے مجھے اس وقت علم کے 10 لاکھ باب سکھائے۔ کسے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ 10 لاکھ علم کے باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے 10 لاکھ باب نکالے۔ یہ مبلغ علم ہے سبحان مولا اللہ، کائنات کا۔ ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں شبہ آئے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند سیکنڈ میں پیغمبر نے اتنا سارا علم یہ جو ہے منتقل کر دیا ذات علی میں؟ نہیں، خب شاید ایک زمانے میں سمجھانا مشکل ہوتا ہو، آج سے بڑا آسان ہو گیا نا۔ لائبریری میں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں، یہ ساری کتابیں جو لاکھوں صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں ایک یو ایس بی میں آ جاتی ہیں کہ نہیں آ جاتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں، اس یو ایس بی میں جس میں لاکھوں جلد کتاب پائی جاتی ہے، اگر اسے دوسری یہ یو ایس بی میں منتقل کرنا ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحان اللہ، ایک یو ایس بی سے دوسری یو ایس بی میں منتقل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر یہ انسان، عام انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ لاکھوں جلد کتاب کو سیکنڈوں میں منتقل کر دے، تو آیا اللہ کا مؤید نبی اللہ کے مؤید وسیع سے اگر اسے چاہے تو اتنی سرعت کے ساتھ اپنے علم کو منتقل نہیں کر سکتا؟ یہ کون سا شبہ ہے، کون سا شک کی گنجائش ہے؟ مولا کائنات کا علم آپ کو اندازہ ہو گیا کیا پایا ہے مولا کے علم کا۔ اب سنیے فاطمہ کے علم کا کیا درجہ ہے۔ وہ علی جس کے پاس علم کے کتاب کا علم ہے، جسے رسول خدا نے 10 لاکھ ابواب علم سکھائے، جس نے ہر باب سے 10 لاکھ باب نکالے ہیں، وہ علی پیغمبر کی رحلت کے بعد صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے حضور میں کاغذ اور قلم لے کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے فاطمہ جو علم تمہارے پاس ہے تم بولتی جاؤ میں لکھتا جاؤں، تم بولتی جاؤ۔ یعنی کچھ ایسا علم فاطمہ کے پاس ہے جو علی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر کائنات کے پاس موجود ہے وہاں کیوں جائیں گے لکھوانے کے لیے؟ پھیلے بس ہو جائے گا۔ کچھ علم ایسا ہے بی بی کے پاس، چنانچہ مولا کائنات کے فرمائش کے مطابق بی بی بولتی گئی مولا لکھتے گئے، بی بی بولتی گئی مولا لکھتے گئے۔ وہ تحریر جو علی نے فاطمہ کے بیان کے مطابق لکھا ہے اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ ائمہ کے پاس، ایک امام کے بعد دوسرے امام، یہاں تک کہ آج 12ویں امام کے پاس ہے۔
اور جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا اس وقت مصحف فاطمہ دنیا کے سامنے آئے گی، اور وہ علم جو مختص تھا ذات صدیقہ طاہرہ سے، وہ علم زمانے کے سامنے آئے گا۔ واہ، تو یہ ہے پایا جناب فاطمہ کا۔ اگر خدا کہتا ہے فتم تو کے بالعلم، اے فاطمہ ہم نے تمہیں قید علم سے آزاد کر دیا ہے، سب کا علم مقید، تم مطلق علم کی مالک ہو۔ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سمجھنا، درک کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ عقل انسان حیران ہے، عقل انسان عاجز ہے۔ 18 برس کی خاتون اتنی عظمتوں کی مالک۔ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف وجوہات۔ ایک وجہ میں نے ابھی عرض کیا کہ چونکہ ان کو قید علم سے آزاد رکھا گیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، یہ بھی وجہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ لان الخلائق فتموا عن معرفتها۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ خلائق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں، عظمت فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا عظمت ہے صدیقہ طاہرہ کی! آپ دیکھیں، خب غدیر گواہ ہے کہ مولا کائنات کی اطاعت سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں کہ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس پر میری اطاعت واجب ہے ان تمام لوگوں پر علی کی اطاعت واجب ہے، ہر مسلمان پر علی کی اطاعت واجب ہے۔ غدیر گواہ ہے اس بات کے لیے، ہر مسلمان پر علی کی اطاعت واجب، مگر علی پر فاطمہ کی اطاعت واجب۔ سبحان اللہ، علی سبحان پر اللہ۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سے رسول ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو خطاب کر کے یا علی انفض لما امرت کا بہی فاطمہ، جس چیز کا فاطمہ تمہیں حکم دیتی ہیں اس حکم کی تعمیل کرو، اس حکم کی تعمیل کرنا تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ عزیزو، کیا رتبہ، کیا مقام ہے! وقت نہیں رہ گیا کہ میں اور تفصیل میں جاؤں۔ آپ دیکھیں حضور اکرم جناب سلمان کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا سلمان من رضیت عنہ فاطمہ رضیت عنہ، جس کسی سے فاطمہ راضی ہو جائے میں اس سے راضی ہوں۔ ومن غضبت علی ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہ رضی اللہ عنہ یاد رکھیے گا، من رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے میں راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی۔ تو اب یوں کہہ لوں کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی۔ اب اگر کسی کے نام سے آگے رضی اللہ عنہ لکھنے کا شوق ہے تو پہلے فاطمہ کو راضی کر۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر فاطمہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ من رضیت عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جس سے فاطمہ راضی ہیں وہ ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے! عزیزو، ہم سب کی آرزو ہے جنت میں جانا۔ دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی اہم تعمیر ہوتی ہے، کوئی مسجد بنائی جاتی ہے، کوئی اسکول بنتا ہے، مدرسہ بنتا ہے، امامباڑہ بنتا ہے، کوئی بھی اہم جگہ، تو اس کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ افتتاح کس سے کرایا جاتا ہے؟ کسی ایرے غیرے سے؟ ظاہر سی بات ہے وہاں جو سب سے اہم شخصیت دستیاب ہوتی ہے افتتاح تو اسی سے کراتے ہیں نا۔ خب جنت کا بھی تو افتتاح ہونا ہے، جنت کا افتتاح کون کرے گا؟ جنت کا افتتاح کب ہوگا؟ جب خلائق سب جمع ہیں، من الاولین الی الاخرین، سارے کے سارے انبیاء بھی اکٹھا ہیں، سارے اولیاء موجود ہیں، آدم سے خاتم تک سارے انبیاء موجود ہیں۔ جنت کا افتتاح ہونا ہے۔ معلوم ہے جنت کا افتتاح کون کرے گا؟
حدیث میں جنت کا ابتدا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کریں گی. جب سارے خلائق جمع ہیں سب سے پہلے جنت میں فاطمہ جائیں گی. ایک دفعہ قدرت کی آواز آئے گی حبیبتی ادخلی فی جنتی، اے میری حبیبہ فاطمہ میری جنت میں آ جاؤ، داخل ہو جنت میں، قدم رکھو جنت میں. سلی ما شئت، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. وخذ بیدک، اور اپنے ساتھ جنت میں جسے لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ. اس وقت صدیقہ طاہرہ کہیں خدایا ہم اپنے شیعوں کو لے جانا چاہتے، لے جاؤ فاطمہ. بی بی خلائق میں موجود اربوں انسانوں میں سے اپنے چاہنے والوں کو چنیں. حدیث میں ہے کہ فاطمہ کا فاطمہ نام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فاطمہ خلائق میں سے اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح سے چنیں گی جیسے پرندہ کنکروں کے درمیان سے دانے کو چگ لیتا ہے. یہ منظر دیکھ کر کے خلائق حسرت سے کہیں گے لو کننا فاطمیین، اے کاش ہم بھی محب فاطمہ ہوتے، اے کاش ہمارا شمار بھی فاطمیوں میں ہوتا. کیا عظمت ہے اس بیوی کی، وقت نہیں رہ گیا میں کیا عرض کروں. عزیزو، جس کو خدا نے اتنی عظمت عطا کی، جسے خدا کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، جس سے لے جانا ہے اپنے ہمراہ بہشت میں لے جاؤ، جس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، جس کا غضب اللہ کا غضب. صحیح بخاری میں روایت ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کے راضی ہو جانے سے راضی ہوتا ہے. اس عظمت کی مالک بی بی کی زبان پر یہ مرثیہ، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بابا کی رحلت کے چند دنوں کے بعد بی بی کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے گئے، اگر روز روشن پر یہ مصیبتیں پڑتی تو شب تار میں تبدیل ہو جاتی. عزیزو، عربوں کا دستور ہے جب کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو 3 دن تک اس کے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا. محلے والے، دوست احباب اس کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے. ابھی رحلت پیغمبر کو 3 دن بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک مدینے والوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا. بہت تعجب ہوا مدینے کی خواتین کو کہ رسول کی چاہنے والی بیٹی نے اپنے بابا کا سوگ 3 دن بھی نہیں منایا، اتنی جلدی فاطمہ کے گھر میں چولہا جل گیا. جب عورتیں حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہے تو کیا دیکھا ہے، چولہے سے دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، دروازے سے دھواں اٹھ رہا ہے. عزیزو، ابھی رحلت پیغمبر کو چند دن گزرے، ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ رسول کی اسی بیٹی کے دروازے پر، جہاں رسول خدا صبح شام آ کے سلام کیا کرتے تھے، جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا، اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے اکٹھا ہو گئے، آ کر کے دھمکی دیتے ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. کوئی کہتا ہے کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں فاطمہ رہتی ہے؟ بڑی عظمتوں کی مالک ہے صدیقہ طاہرہ، کیا اس گھر کو جلا دو گے؟ تعجب ہو رہا ہے اسے، یقین نہیں آ رہا ہے. اس گھر میں آگ لگائی جائے گی جہاں فاطمہ رہتی ہے. جواب دینے والا جواب دیتا ہے وَإِن رہا کرے. عزیزو، دھمکیوں پر اکتفا نہ کیا گیا بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی، دروازے میں آگ لگا دی گئی. ابھی دروازہ پوری طرح سے جلا بھی نہ تھا، ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری کہ دروازہ کھل گیا. بی بی
اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کی اوٹ میں آ گئیں. ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے. بیوی کو در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پیسا گیا کہ فاطمہ کی فریاد بلند ہو گئی، یا فضت خذینی الیک واللہ قد قتل ما فی عشائی. اے فضہ میری مدد کو آؤ، اور خدا کی قسم میرا بچہ شہید کر دیا گیا. اجرکم اللہ. بی بی یہ فریاد کرنے کے بعد بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئیں. ادھر معصومہ بے ہوش ہوئی، ادھر اشقیاء گھر میں گھسے. علی کے گردن میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچتے ہوئے دروازے تک لائے. فاطمہ کی جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھا. علی کے گردن میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے. فاطمہ تڑپ گئی، ہاتھ بڑھا کر کے علی کے ابا کا دامن پکڑ لیا. خلو ابا الحسن، علی کو چھوڑ دو، میں علی کو جانے نہ دوں گی. اے عزیزو، کس جرأت کے ساتھ، کس زبان سے میں یہ لفظ ادا کروں. کبھی فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ اچانک ایک شقی کا تازیانہ ہوا میں بلند ہوا. فاطمہ کے جسم نازنی سے وہ بے حرمتی فاطمہ کی گئی، وہ سلوک کیا گیا کہ بی بی ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گئی. اجرکم اللہ. یہ وہ منظر تھا جو مولا کائنات سے بھلایا نہیں جاتا تھا. جب بھی یہ منظر علی کو یاد آ جاتا تھا علی تڑپ جاتے تھے. علی اصبر الصابرین ہیں. زیارت میں امام کے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، یہ ایک اصبر صابر امام بھی بے چین ہو جاتا تھا. جناب عمار یاسر کا بیان ہے کہ رحلت جناب فاطمہ کو 2-3 دن گزرے تھے. میں نے سوچا چل کر کے فاطمہ اور علی کے گھر کی خبر لیں کہ بچے کس حال میں ہیں، کون ہے جو پرسہ دینے آئے گا. جب بیٹی کو بابا کا پرسہ نہیں دیا گیا، جب فاطمہ کو رسول خدا کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا، تو علی و زینب و کلثوم و حسن حسین کو کون پرسہ دینے آئے گا. عمار کہتے ہیں میں جیسے ہی در علی پر پہنچا، جلے ہوئے دروازے پہ میری نظر پڑی، میرا دل بیٹھنے لگا. اجازت لے کے میں گھر کے اندر داخل ہوا. میں نے کیا دیکھا، یہ گوشے میں علی سر جھکائے آنسو بہا رہے ہیں. حسن و حسین، زینب و کلثوم، یہ کم سن بچے ماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر کے مولا سے کہا، مولا کیا بہتر نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلیں، مدینے کے اطراف کے باغات میں بچوں کو لے کر کے چلے، شاید بچوں کا دل بہل جائے، شاید کچھ غم ہلکا ہو جائے. مولا کائنات نے جناب عمار کی تجویز کا استقبال کیا، قبول کر لیا، بچوں کو اپنے ہمراہ لیا. زینب و کلثوم، حسن و حسین کو ہمراہ لے کر کے مولا گھر سے باہر نکلنا چاہتے. جیسے ہی علی جلے ہوئے دروازے پر پہنچے، جیسے ہی مولا کی نظر جلے ہوئے دروازے پر پڑی، ایک دفعہ چیخ مار کے علی بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد عمار سے کہے، اے عمار، جب کبھی میری نگاہ جلے ہوئے دروازے پر پڑتی ہے مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب رسول زادی مجھ سے مدد مانگ رہی تھی. رسول زادی کے ہاتھ میں میری ابا کا دامن شقی تازیانہ لگا رہا تھا. بی بی فریاد کرتی رہی، میں وصیت رسول سے مجبور فاطمہ کی کوئی مدد نہ کر سکا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قیامت کے دن ہمارا شمار بھی فاطمیوں میں ہو. خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اتنا مستحکم ہو کہ بی بی بھرے ہوئے مجمع سے جنت میں لے جانے کے لیے ہمارا بھی انتخاب کر سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما. جو بے اولاد ایک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما.
معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، انہیں اپنے دامن غفران اور رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بعد مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ اور الہا مراجع کرام اور امام زمانہ، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ درخواست سے پھر ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم افتخار حسین خان ابن جناب اسرار حسین خان کے لیے۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ۔ بارگاہ الہی میں بھی گزارش گزار ہوں کہ بانی مجلس نے جس اعتقاد کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ آج کی ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام کیا، اللہ اور مولا بحق محمد و آل محمد کے ہمارے اس مختصر سی عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے مرحوم افتخار صاحب کے درجات کو بلندی عطا کرے۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں محترم جناب ارشاد حسین صاحب سے کہ وہ نوحہ خوانی کے لیے تشریف لائیں۔ آپ پڑھینا سادہ ضلع مظفر نگر کے رہنے والے ہیں اور اس وقت آپ دہلی میں مقیم ہیں روزی روٹی کے سلسلے میں، اور محب اہل بیت ہیں، استاد صاحب بیاض ہیں، بے شمار آپ کے شاگرد خدمت محمد و آل محمد کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں ایک پر مصائب نوحہ پیش کر رہے ہیں جناب ارشاد حسین صاحب۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جی میری آواز پہنچ رہی ہے حضور؟ جی بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ جی بی بی کے مصائب پڑھے ہیں قبلہ نے، تو میں بی بی کے ہی کچھ مصرے کچھ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی یا حسین یا حسین یا حسین۔ میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، حیدر زمین پہ بیٹھے روتے ہی جا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے بیٹا حسین آؤ، آواز آ رہی ہے بیٹا حسین آؤ، زہرا کے ہاتھ دونوں اٹھتے ہی جا رہے ہیں، فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، حیدر تڑپ رہے ہیں لاشے پہ سیدہ کے، حیدر تڑپ
روداد غم کو مولا اپنی سنا رہے ہیں، یت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، لو کفن وہ دے کر لاشے کو فاطمہ کے، غسلو کفن وہ دے کر لاشے کو فاطمہ کے، بچوں کو فاطمہ کا چہرہ دکھا رہے ہیں، یت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، زینب لپٹ گئی ہے لاشے سے فاطمہ کے، زینب لپٹ گئی ہے لاشے سے فاطمہ کی، لاشے سے غمزدہ کو مولا ہٹا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، ظالم نے فاطمہ کو ہائے رلا رلا کر، ظالم نے فاطمہ کو ہائے رلا رلا کر، حق فاطمہ کا چھینا سب کو بتا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، محسن کی بھی شہادت بھولیں گے کس طرح سے، محسن کی بھی شہادت بھولیں گے کس طرح سے، دین نبی پہ مولا گھر کو لٹا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، مظلومیت علی کی کیسے بھلائے دنیا، مظلومیت علی کی کیسے بھلائے دنیا، شب میں ہی فاطمہ کی میت اٹھا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہی ہے، زہرا گزر گئی ہے دنیا سے آج اعظم، زہرا گزر گئی ہے دنیا سے آج اعظم، حیدر غم بھرے
یہ صدمے اٹھا رہے ہیں، میت پہ فاطمہ کی آنسو بہا رہے ہیں، حیدر زمین پہ بیٹھے روتے ہی جا رہے ہیں۔ حسین حسین حسین، بہت بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ، مولا بیوی آپ کی خدمت کو قبول کریں۔ اور اب بانی مجلس کا حکم ہے کہ ایک نوحہ انہوں نے مجھے بھی کہا ہے پڑھنے کے لیے، تو میں بھی جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے متعلق ایک مسائی نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمان صاحب اجازت ہے؟ جی جی آزاد صاحب، یا جزاک اللہ۔ راضیہ یا سیدہ یا فاطمہ، آئے ہیں تیرے در پہ زہرا، تیرے لال کا دینے کو پرسا، بے جرم و خطا جو مارا گیا، بے گور رہا جس کا لاشا۔ ارشاد صاحب بطور خاص ملاحظہ کریں آپ اس نوحے کو۔ آئے ہیں تیرے در پہ زہرا، تیرے لال کا دینے کو پرسا، بے جرم و خطا جو مارا گیا، بے گور رہا جس کا لاشا، شانوں میں بندھی تھی اس کے رسل، 18 برادر تھے جس کے، وہ میری لاڈلی زینب تھی، بالوں سے چھپاتی تھی چہرہ، جب راہ میں مجمع ہوتا تھا، جب راہ واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا، آئے ہیں تیرے در پہ زہرا، تیرے لال کا دینے کو پرسا، مانگا تھا خدا سے حیدر نے، شبیر کی نصرت کی خاطر، ارے عباس تیرا وہ لخت جگر تھی جس کی شجاعت جگ ظاہر، وہ بال سکینہ کا تھا چچا، وہ بال سکینہ کا سقا، افسوس نہ پایا اذن بغا، واویلا
सदवा वेला आए हैं तेरे दर पे सहरा, तेरे लाल का देने को पुरसा बेजुर्म खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा। बतौर खास मन बलाने करे पुरसा दे लें आप। सीने पे सीना अकबर के लगी, बेनूर हुई आंखें शह की, अरे सीने पे सीना अकबर के लगी, बेनूर हुई आंखें शह की, धुंधलाते नजारे मकतल के, हर काम पे ठोकर खा लगने लगी, हर गाम पे ठोकर लगने लगी, जब मौत की हिचकी लेता था 18 बरस का वो बेटा, वावेला सदवा वेला, अरे वावेला सदवा वेला आए हैं तेरे दर पे ज़हरा, तेरे लाल कर देने को पुरसा बेजुर्म खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा, देते है तुम्हें पुरसा बीबी उस फूल से नन्हे असगर का, हर मिल की सदा को सुनते ही शबीर की नुसरत करने चला, 6 माह का वो कम सिन बच्चा, अरे 6 माह का वो कम सिन बच्चा, उस पे भी सितम का तीर लगा, वावेला सदवा वेला, मैं वावेला सदवा वेला आए हैं तेरे दर पे ज़हरा, तेरे लाल का देने को पुरसा बेजुर्म खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा। मक्ते का मन मुलाहिजा करें। अदनान शगोता शेर मनाल सब मिलके सोग मनाते हैं, जब माह मुहर्रम आता है रोजे पे फूल चढ़ाते हैं, अरे जब माह मुहर्रम आता है रोजे पर फूल चढ़ाते हैं, आजाद सभी कर के गिरिया, आजाद सभी कर के गिरिया, पढ़ते हैं सभी अर्शी नोहा, वावेला सदवा वेला, अरे वावेला सदवा वेला आए हैं तेरे दर पे ज़हरा, तेरे लाल का देने को पुरसा बेजुर्म खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा, बेगोर रहा जिसका लाशा,
या राजिया या सैयदा सुभान अल्लाह, सुभान। या फातिमा। बीवी हमारा सबका पुरसा कबूल करें और इस मजलिस के आमीन। नूर और नूरानी के सदक़े में तसद्दुक़ में हमारे मरहूम इफ्तिखार साहब की दर्जात को बुलंद फरमा, उनके मुताल्लिक़ीन को ये सब्र जाका बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में और आमीन, जवारे मासूम आमीन। मुकाम अता फरमा। इसी के साथ मैं आप हज़रात से गुजारिश हूँ कि ज़ियारत में मेरे साथ शरीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा इमानल ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या शम्सस समूस, अस्सलाम वालेकुम या निसन नफूस, अस्सलाम वालेकुम या अल-मत्थून बिल क़ुद्दूस, अस्सलाम वालेकुम मुख़लिस शय्यद ज़ुवारियत फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तानिल अरब वल अजम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन अली इब्न मुर्शिद रज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असर वल ज़मान, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलाम वालेकुम या फितनतिज़ ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक़ल कुरान, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी हजरात का बानी मजलिस की जानिब से बहुत ममनून और मशकूर हूँ और इसी के साथ राइजिंग हुसैनियत यूट्यूब चैनल पर मुनक्किद ये मजलिस यहीं मुनक्किद इख्तिताम होता है इसका, और इंशाअल्लाह फिर कभी अगली मजलिस में किसी और मौके पर हम आपकी खिदमत में फिर पेश होंगे। तब तक आप सभी को आज़ाद हसनैन ज़ैदी का राइजिंग हुसैनियत यूट्यूब चैनल की जानिब से सलाम, शब खैर, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।